अस्सलाम वालेकुम, गुड डे, सत श्री अकाल और नमस्ते। तो हमने अब तक पढ़ी हैं एटम्स। और हमने पढ़ी हैं मॉलिक्यूल्स। आप पिछली वीडियोस में जाकर देख लें और इन वीडियोस को उनके नंबर्स के मुताबिक आप लोग पढ़ें और देखें ताकि आपको सीक्वेंस से या तरतीब से चीज़ें समझ आएं। तो हमने पढ़े हैं एटम्स और हमने पढ़े हैं मॉलिक्यूल्स, और आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हैं आयॉन्स। ठीक, आयॉन्स की मैं पहले डेफिनिशन लिखूंगी, या जिसको हम उर्दू में कहते हैं तारीफ लिखूंगी। तारीफ क्या है? एन एटम, कोई एक एटम, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी 2-3 एटम्स आपस में मिल जाएं, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी अ चार्ज is called an ion। ठीक, ये तो होगी तारीफ कि एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी 2-3-4 एटम्स मिलकर, और अगर उनके ऊपर एक चार्ज होता है तो वो क्या कहलाते हैं? आयॉन्स। तो ये तो हो गई तारीफ। अब हम आगे चलते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करती हूँ। जैसे लेट्स से एल्यूमिनियम, जिसकी धात होती है, ये एक धात है, और इसका एक पतला सा पेपर भी बनाया जाता है जिसमें खाना लपेट के खाया जाता है। तो एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, हमने एलिमेंट पढ़ लिया है। ठीक, और कभी कभार कुछ खास मौक़ों पर ये इस एलिमेंट के एटम्स इस तरह से मौजूद होते हैं, यानी उनके ऊपर चार्ज होता है। तो एल्यूमिनियम जब चार्ज उठाता है तो उसके ऊपर सिर्फ 3+ चार्ज आता है। ठीक, ये है एक आयन, एल्यूमिनियम का आयन। क्यों उठाता है चार्ज, कब उठाता है चार्ज, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर, जिसको अब आप ये कह रहे होंगे कि सिल्वर को मैंने Ag क्यों लिखा है? ठीक, इसका सिंबल Ag क्यों है? क्योंकि पुरानी इटालियन जबान में इसको आर्जेंटम कहते हैं। तो बहुत सारे सिंबल्स इटालियन जबान से भी आए हैं। तो सिल्वर का सिंबल है Ag। एल्यूमिनियम का तो देखें इसके पहले 2 लेटर से लिया है, लेकिन सिल्वर में Ag, ठीक है, जो कि इसको लैटिन में कहा जाता है आर्जेंटम, और इसके ऊपर सिर्फ एक चार्ज है। ठीक, ये हो गया सिल्वर। फिर आ जाता है सोडियम। ठीक, ये भी एक धात है, ये भी आयन की फॉर्म में मौजूद होता है कभी कभी, और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और सोडियम का सिंबल है Na। और ये किससे है? इसके लैटिन नेम से, पुरानी इटालियन अतालवी जबान जो पुराने जमाने के इटली में बोली जाती थी, तो इसको कहते हैं नेट्रियम। तो वहां से इसका सिंबल आया है। ठीक, नेट्रियम। तो कभी कभी जो सिंबल्स हैं वो इंग्लिश से आते हैं, पहले 2 लेटर्स होते हैं। कभी कभी ये लैटिन पुरानी इतालवी जबान से आते हैं, और ये पहले 2 लेटर नहीं होते हैं, पहला और तीसरा लेटर है इसमें, ये देखें। और कभी कभी पहले 2 लेटर, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। सोडियम को लैटिन में, पुरानी इतालवी जबान में नेट्रियम कहते हैं, तो इसमें इसका सिंबल है Na। अब आ जाते हैं हम ग्रुप ऑफ एटम्स की तरफ। कभी कभी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक आयन बनाते हैं जिसको कहते हैं कार्बोनेट, और वो होता है CO3 2-, यानी इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये क्या है? कार्बोनेट आयन। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रुप ऑफ एटम्स भी चार्ज उठाते हैं। फिर एक और आ जाता है हमारे पास फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? ये है PO4 3-।
تو یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں آیون ہے، اور یہ گروپ آف ایٹمز ہیں، فاسفورس اور 4 آکسیجن مل کے انہوں نے ایک آیون بنایا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا آیونس کہ کبھی کبھی یعنی یہ جو ایٹمز ہیں یہ چارج کیری کرتے ہیں، اور کبھی کبھی 2 یا 2 سے زیادہ ایٹمز مل کر بھی ایک آیون بناتے ہیں، اور وہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ہوں، وہ 2 مختلف ایلیمنٹس کے بھی ایٹمز ہو سکتے ہیں، جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کاربن ہے، یہ آکسیجن ہے، فاسفورس ہے اور آکسیجن ہے۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا ایٹمز۔ اب ہم نے جو آخری بات کرنی ہے، جو ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں میٹر اب میں بتاؤں گی آپ کو میٹر کیا ہے۔ وہ 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ کن 3 چیزوں کا؟ یا تو دنیا بھر میں میٹر پارٹیکلز کا، ذروں کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ ذرے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ذرے یا ایٹمز ہو سکتے ہیں، یا مولیکیولز ہو سکتے ہیں، یا آیونز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں وہ ذرے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ایٹم کیا ہے، اب بات آ جاتی ہے کہ میٹر کیا ہے۔ میٹر وہ ہے کہ جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، جیسے ہوا کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ اسپیس آکیوپائی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اٹ آکیوپائز اسپیس، جگہ گھیرتا ہے۔ میٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ میٹر آکیوپائز اسپیس، جگہ گھیرتا ہے، آکیوپائز اسپیس۔ ٹھیک، میٹر آکیوپائز اسپیس، جو چیز جگہ گھیرتی ہے۔ اب آپ یا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے آپ چھو سکتے ہیں، اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے گیسز یا ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جگہ نہیں گھیرتی، لیکن اس کی سب سے آسان اور سمجھ لینے والی اگزامپل ہے کہ جب آپ ایک بلون میں ایئر بھرتے ہیں تو وہ بلون پھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا نے جگہ گھیری، ہوا نے جگہ گھیری۔ اور آپ ہوا جب چلتی ہے تو جس کو ہم ونڈ کہتے ہیں، چلتی ہوئی ہوا کو، موونگ ایئر کو ونڈ کہتے ہیں، وہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ٹچ کرتی ہے۔ اور باقی ساری چیزیں تو یہ ہے میٹر، اینی تھنگ جو کہ آکیوپائی کرتی ہے اسپیس، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ میٹر کن 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ میٹر بنا ہوا ہے یا ایٹمز کا، یا مولیکیولز کا، یا آیونز کا۔ یہ 3 چیزوں کا میٹر بنا ہوا ہے۔ اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں، اب ذرا میٹر کی بہتر ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ میٹر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکیوپائز اسپیس اینڈ ہیز ماس۔ ٹھیک، میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکیوپائز اسپیس اینڈ ہیز ماس۔ اب چاہیے بڑی کہ وہ آکیوپائی ماس کیا ہوا؟ ماس یہ ہے کہ کسی بھی میٹر میں کتنے پارٹیکلز ہیں، کسی بھی میٹر میں کتنے ذرے ہیں۔ تو کسی بھی چیز میں کتنے ذرے ہیں یا کتنا اس میں ماس ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان ذروں کو، جو میٹر کی جو چیز جس کو آپ ناپ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماس۔ تو اب میٹر کیا ہے؟ اینی تھنگ جو جگہ گھیرتی ہے۔ آکیوپائی اسپیس کا کیا مطلب ہے؟ جگہ گھیرنا۔ اور اس کے اندر ماس ہوتا ہے۔ تو ماس میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ماس ہے کہ اس کے اندر کتنے ذرے ہیں۔ تو کتنی طرح کے ذرے ہیں؟ ایٹمز ہیں، مولیکیولز ہیں اور آیونز ہیں۔ تو ہم نے
بہت سارے پچھلے 6 7 8 لیسن سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ ایٹمز کیا ہوتے ہیں، مالیکیولز کیا ہوتے ہیں، آیونز کیا ہوتے ہیں، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ میٹر 3 طرح کے پارٹیکل سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹمز، مالیکیولز اور آیونز. اور اصل میں انہی 3 ذروں کو ہم کہتے ہیں ماس. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ماس زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ان چیزوں کی تعداد زیادہ ہے. کچھ چیزیں صرف ایٹم سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں صرف مالیکیول سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں آیون سے بنتی ہیں. ٹھیک، تو اس کی مثال کون سی ہے کہ ایٹم سے کیا بنتا ہے؟ گولڈ. گولڈ کے اندر جو خالص گولڈ ہوتا ہے، پیور گولڈ میں صرف ایٹمز ہیں. پیور واٹر میں صرف مالیکیولز ہیں. پیور ٹیبل سالٹ، جو کھانے کا نمک ہے اس کو ٹیبل سالٹ کہتے ہیں، پیور ٹیبل سالٹ میں صرف آیونز ہیں. تو ہیو اے نائس ڈے. خدا حافظ.